بقائے لا الہ حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ الفجر کی آخری آیت، یہ وہ سورہ ہے کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ جو سورہ الفجر کی تلاوت کثرت سے کرے گا، اللہ قیامت میں اسے حسین کے ساتھ محشور کرے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایتها النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس اطمینان، ارجعی الی ربک، واپس آ جا اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ راضیتاً تو اپنے رب سے راضی، مرضیتاً اور تیرا رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ آیہ کریمہ کا ایک محاوراتی اور سادہ اور سامنے کا ترجمہ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے صاحب نفس مطمئنہ کو یاد کیا ہے، انتہائی متورک مجمع۔ نفس کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک نفس ہے نفس امارہ، ایک نفس ہے نفس لوامہ، ایک نفس ہے نفس ملہمہ،
اور ایک نفس ہے کہ جس کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ البتہ میں اپنے محترم مجمع کو متوجہ کروں کہ سورہ مبارکہ یوسف میں اللہ نے ایک اور نفس کو بھی یاد کیا ہے، اور وہ نفس ہے نفس مسولہ، نفس امارہ۔ اس نفس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی فطرت سے باہر چلا جائے۔ اللہ نے ہمیں فطرتاً موحد بنایا ہے، اللہ نے ہمیں فطرتاً عبادت گزار بنایا ہے۔ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ نے ہمیں فطرتاً انسان بنایا ہے۔ اب اگر کوئی نظر تو انسان آتا ہو، مگر اس کی افعال، اس کا کردار، اس کے آمد و رفت، اس کے معاملات وہ انسانوں جیسے نہ ہوں، تو وہ دکھائی تو دیتا ہے نفس انسان کا، نظر تو وہ انسان آتا ہے، مگر حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے۔ اب اگر میں بات کروں گا تو کوئی کہے گا کہ ہم نے تحقیر کر دی، توہین کر دی۔ ہم قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ قرآن کتاب تحقیر نہیں ہے، قرآن کتاب تحقیق ہے۔ قرآن جب بات کرے گا تو انسان کی حقیقت سے متعلق کرے گا۔ قرآن مجید میں اسی انسان کو اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، اسی انسان کو کہا ہے۔ قرآن مجید میں اسی انسان کو ہیا کالحجارہ، یہ پتھروں کی طرح ہیں، اسی انسان کو کہا ہے۔ شیاطین الانس والجن، یہ انسی شیطان ہیں، کچھ جنی شیطان ہوتے ہیں اور کچھ انسی شیطان ہوتے ہیں۔ قرآن کی زبان میں انسان کو بھی شیطان کہا ہے۔ تو اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا، اور قرآن خود بیان ہے، یا قرآن کتاب مبین ہے، یا علی امام مبین ہے۔ تو ہم یا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ انسان کسے کہتے ہیں، اور یا علی بتائیں گے کہ انسان کی قسمیں کتنی ہیں۔ لہذا مولا کائنات نے انسان کی قسموں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خبردار، ہر چلتا پھرتا، ہر اٹھتا بیٹھتا بولتا بات کرتا انسان نہیں ہے، بلکہ میں علی مولا کے لہجے میں مولا علی کا لہجہ آپ کو سناؤں۔ مولا فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتی پھرتی میتیں ہوئے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چل پھرتا نظر آ رہا ہو وہ زندہ بھی ہو، بلکہ علی اسے مردہ بولتے ہیں جس کا ضمیر مر چکا ہو، جس کا احساس مر چکا ہو، جس کا وہ اندر کا حقیقت بشریہ ختم ہو چکی ہو، وہ زندہ نہیں ہے۔ جی، افقی میتیں بھی ہیں، کچھ عمودی میتیں بھی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے بھی ہیں، کچھ کھڑے ہوئے جنازے بھی ہیں۔ تو خبردار، ہر شخص جو متحرک ہو وہ زندہ نہیں ہے۔ بس زندگی علی کی لغت میں احساس کو کہا جاتا ہے، زندگی علی کے لغت میں فطرت کی بیداری کو کہا جاتا ہے۔ جس کے ہاں یہ مادہ ہی ختم ہو جائے کہ گناہ گناہ ہے، جرم جرم ہے، برائی برائی ہے، جسے برائی برائی محسوس نہ ہو، وہ علی کی زبان میں زندہ نہیں ہے۔ تو بس ان مجلسوں کا ایک اثر یہ ہے، ان مجلسوں کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ کیا کریں کہ معاشرہ مرنے نہ پائے۔ معاشرے کو مرنے سے بچانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ان کے نام پر جمع ہو جاؤ جنہیں اللہ نے زندہ کہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات میں اتنی کر رہا تھا کہ نفس امارہ وہ نفس ہے کہ جسے احساس ہی نہ ہو کہ وہ گناہ کرتا ہے۔
اب ہمیں نفس امارہ کی جو برائیاں ہیں ان سے نکل کر ایک اور کیفیت میں داخل ہونا ہے، اور وہ نفس لوامہ ہے. یعنی جس کا نفس لوامہ ہو وہ شخص ہے کہ جسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ برائی کر رہا ہے. اندر سے ہر برائی پر مذمت کی آواز نفس لوامہ کی ہے، اور ہر اچھائی پر ایک شاباش کی آواز نفس لوامہ کی ہے. اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے نا کہ میں انسان بھی رہا یا نہیں رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں انسان نماؤں میں رہتا ہوں، انسان نہیں ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاشتکار لکڑی پر قمیص چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیتا ہے. جانور سمجھتے ہیں کہ انسان کھڑا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا. جانوروں کے نزدیک وہ انسان نظر آ رہا ہوتا ہے. جس کا نفس لوامہ حاضر اور موجود ہے، ملامت کرنے والا نفس، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں انسان ہوں. مگر ہم تو اس سے زیادہ بالا تر بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اس سے اوپر جانا چاہتے ہیں. ہم تو بیٹھے ہی اس دروازے پر ہیں جو نفس مطمئنہ ہے. ہم نفس مطمئنہ کے دروازے پر آئے بیٹھے ہیں. اور اب نفس مطمئنہ کے بارے میں ذرا چند جملے سن لیجئے. نفس مطمئنہ کے لیے قرآن اس آیہ کریمہ میں اس انداز سے ارشاد ہو رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ، دقت، اللہ جسے مطمئن کہے وہ خود کتنا بڑا مطمئن ہوگا. بھائی دنیا میں سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑا مرض، سب سے بڑی پریشانی، فلاں بدن کی فلاں بیماری جو فلاں ہسپتالوں میں ڈاکٹروں نے طے کی ہیں، وہ بیماریاں نہیں ہیں. اصلی بیماری کا پتہ بتاؤں، اصلی بیماری عدم اطمینان کو کہا جاتا ہے، اور اصلی شفا یابی اطمینان قلب کو کہا جاتا ہے. اور اطمینان قلب کیسے حاصل ہوگا؟ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں اور اگر ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بیماریوں سے، پریشانیوں سے، بہت سے لوگ ہوں گے جن کے پاس دولت بہت ہے مگر اطمینان کی زندگی نہیں ہے. اور ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو ٹھیلا لگاتے ہیں، جو ککڑی بیچتے ہیں، جو ٹماٹر بیچتے ہیں، جو کسی کھیت میں مزدوری کرتے ہیں، مگر نیند انہیں بڑے اطمینان سے آتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے کسی کا مال نہیں کھایا ہوا ہوتا، اس لیے کہ ان کی گردن پہ کسی اور کا حق نہیں ہوتا. تو کیا کریں کہ ہمارا نفس بھی نفس مطمئنہ ہو جائے؟ نفس مطمئنہ اپنا نفس قرار دینے کا ایک واحد روشن واضح ذریعہ یہ ہے کہ اس کے دروازے پر آ جاؤ جو صاحب نفس مطمئنہ ہے. اللہ کے وجود پر دلیلیں تو انگنت ہیں. اللہ ہے یہ دلیل، اللہ ہے وہ دلیل، اللہ ہے ایسے سمجھو. لیکن اللہ کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین ابن علی کا اطمینان. اتنے بڑے بڑے مصائب کا سامنا، اتنی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا، مگر تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کے بعد جس کے چہرے پر اطمینان، جس کے رخساروں پر سرخی، جس کا دل مکمل اطمینان کے ساتھ، جو ہر ایک مصیبت پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو، جو ہر ایک جنازے پر اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہو، یہ دلیل ہے کہ وہ صاحب نفس مطمئنہ ہے. ارشاد ہو رہا ہے، اے نفس مطمئنہ ارجعی، واپس آ جا. دیکھیے جو رجوع ہے نا اللہ کی طرف، جانا تو سب کو ہے. پہلے تو آج طے کر لیجئے کہ کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا. ہم یہاں کے ویسے ہیں بھی نہیں. ہمارے جد حضرت آدم زمین کے رہنے والے نہیں تھے، انہیں تو کہیں سے زمین پر بھیجا گیا تھا. اور جو کہیں سے آئے اس کے پلٹنے کو در حقیقت اس کی زندگی کا حاصل کہا جاتا ہے. بہت سادہ اور سیدھی سی بات ہے. آپ اس امام بارگاہ کے رہنے والے نہیں ہیں. اگر آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا شخص آپ کو یہ خبر دے کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ، یہ واپس آ جاؤ کے اندر پیغام ہے کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں. جب کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر واپس جائیں گے، تو یہ جو واپس جانے والا مطلب ہے نا، یہ دو عنوانوں سے یاد کیا جائے گا. واپس جانے میں ایک مطلب تو یہ ہے، ایک انداز تو یہ ہے کہ تمہیں اختیار ہے، جب آ جاؤ، جب چاہو آ جاؤ. تو یہ جو رجوع ہے نا اللہ کی طرف، یہ اختیاری ہے یا اجباری ہے؟ ثم الینا ترجعون، ہم ان سب کو واپس لائیں گے.
ہم اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے. اگر ہمیں اپنی مرضی سے جانے کا اختیار ہوتا تو شاید کوئی بھی نہ جاتا. کون مرنے کو تیار ہے؟ لیکن یہاں پر اللہ کہہ ہی نہیں رہا کہ میں تمہیں اپنی مرضی سے آنے کی اجازت دے رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں خود لے کر آؤں گا. بھائی جملہ محسوس کیجئے گا کچھ کہنے جا رہا ہوں. واپس جانے کے دو مطلب ہیں, یا اختیار سے یا اجبار سے. ہم سب مجبور ہیں واپس جانے میں. جو مختار ہے واپس جانے میں اسے حسین کہا جاتا ہے. جسے اللہ بلا رہا ہے ارجعی آ جاؤ. اب اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں لے کر آ رہا ہوں. یہ واپس آئیں گے اپنی مرضی سے آئیں گے. یہ موت اختیاری, یہ واپس جانے پر اختیار. یہ وارث آدم, یہ وارث نوح, یہ وارث ابراہیم, یہ وارث موسیٰ علیہ السلام, یہ وارث عیسیٰ علیہ السلام. پڑھا نا آپ نے زیارت وارثہ میں کہ وارث انبیاء کون ہے؟ اللہ نے انبیاء کرام کو موت اختیاری کا یہ مقام عطا کیا ہے. لینے آ گئے تھے فرشتے حضرت نوح کو, کہنے لگے کل چلیں گے جی. اور جب فرشتہ لینے آیا تو کہنے لگے اللہ سے جا کے کہو کیا کوئی اپنے محبوب کو مارتا ہے؟ تو اللہ نے فرشتے سے کہا جا کے کہو کہ کوئی محبوب سے ملنے کا مشتاق نہیں ہوتا. تو پھر فوراً تیار ہو گئے. اور پھر جب کہا کہ چلیں تو کہا ذرا سائے میں آنے دو مجھے. تو حضرت نوح دھوپ میں سے سائے میں آئے تو ملک الموت نے پوچھا کہ کتنے عرصے زندہ رہے آپ؟ 2500 سال جینے والے سے پوچھا جا رہا ہے کتنے عرصے زندہ رہے؟ کہنے لگے اتنا ہی تو رہا ہوں جتنا دھوپ میں سے سائے میں آیا ہوں. تو انسان کا تو یہ حال ہے کہ اب یہ جو مقام ہے, یہ جو موت اختیاری والا مقام ہے, یہ مقام ہر ایک کو حاصل نہیں ہے. اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں متوجہ لوگ, اور میں چاہوں گا کہ اس منزل بیان کے اوپر اپنی توجہات کو تھوڑا سا اور بڑھائیں. گفتگو ذرا سنگین ہے, بات میری ذرا قرآن کی تفسیر کے پیمانے میں اور زاویے میں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے صاحب نفس مطمئنہ, ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف پلٹا. اب جو اپنے رب کی طرف پلٹا کس حالت میں؟ راضیتن, تو اپنے رب سے راضی. بھائی یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ رب ہم سے راضی ہو. یہ کون ہے جو رب سے راضی ہو رہا ہے؟ یعنی کس درجے کا یہ باکمال وجود ہے, کس درجے پر فائز وجود ہے جو پہلے رب سے راضی ہوتا ہے پھر رب اس سے راضی ہوتا ہے. یعنی پہلے یہ مصیبتوں پہ راضی ہوگا پھر اللہ اس کی ابدیت پہ راضی ہوگا. یا اللہ جو تو میرے لیے تقدیر قرار دے رہا ہے میں اس پہ راضی ہوں. اب یہ پہلے اپنے رب سے راضی ہے پھر رب اس سے راضی ہے. راضیتن مرضیہ, فادخلی فی عبادی, پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. یہ خاص بندہ ہے کون؟ اب یہ بیان کا وہ مرحلہ آیا ہے کہ جس پہ آپ کی توجہات میرے لیے قابل قدر ہیں. یہ خاص بندہ کون ہے؟ خاص بندہ کون ہے اس کی تلاش میں اگر ہم نکلیں تو ایک وقت درکار ہے. میں ایک جلوہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا خاص بندہ کون ہے. ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ, بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اب یہ جو اپنے بندے کو لے گئی, یہ جو بندہ یعنی معراج پہ جاتا وہ ہے جو اللہ کا بندہ ہو. سرکار معراج پر جا رہے ہیں ابدیت کی منزلوں کی وجہ سے. بھائی آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے, میں کچھ اور بھی کہنا چاہوں گا. نبی کے دو رشتے ہیں, نبی یا رسول ہیں یا اللہ کے بندے ہیں. سرکار دو جہاں ابدیت کی منزل پر فائز ہیں اور رسالت کی منزل پر فائز ہیں. جب وہاں سے یہاں کا رشتہ دیکھا جائے تو اسے رسالت کہا جاتا ہے, اور جب یہاں سے وہاں کا رشتہ دیکھا جائے تو اسے ابدیت کہا جاتا ہے. آپ تشہد میں نبی کے کون سے رشتے کو پہلے بیان کرتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں. یہ جو بندگی ہے یہ رسالت سے بڑا درجہ ہے. جب بندگی کی معراج ہونے لگے تو اسے معراج مصطفیٰ کہا جاتا ہے. میں لفظ اور بدل کے کہوں کہ جب نبی یہاں سے وہاں جائیں تو یہ بندگی کہلائے, اور اللہ جب حسین کے کربلا کو اپنی جنت بنا دے تو یہ حسین کی بندگی کہلائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اے صاحب نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹا اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آپ نے آیہ کریمہ میں جنتی کا لفظ قرآن مجید کی اس آیت میں اور کہیں شاید ہی دیکھا ہو۔ اللہ اپنی جنت کی بات کر رہا ہے، اللہ اپنی جنت کی بات کر رہا ہے۔ آپ جب اپنے پرسکون ماحول والے گھر میں جاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں وہ میری جنت ہے۔ آپ جب ایسی جگہ کہیں چلے جاتے ہیں جہاں آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ آپ اپنی جنت کہتے ہیں اسے، وہ آپ کی جنت ہوتی ہے۔ فادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ حسین مولا کو اللہ اپنی جنت میں داخل ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ کون سی زمین ہے جو اللہ کی جنت ہے؟ جو اللہ کی جنت جگہ بن جائے اسے تلاش کرنے کے لیے تو یہ مجمع بیٹھا ہے۔ ہم ڈھونڈنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی جنت کون سی ہے، جہاں پر جانے والا ایسا محسوس کرتا ہے جیسے جنت میں آ گیا ہو، اور جہاں پہنچنے والا رش کے جنت زمین پر آ جاتا ہے۔ میں اپنے محترم مجمع کو دعوت دے رہا ہوں، ذرا کربلا ضرور جانا۔ جب آپ کربلا جائیں گے نا تو آپ کو لگے گا جیسے اللہ کی جنت میں آ گئے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے جس وجود کو عظمتوں سے نوازا ہے، جسے رفعتوں سے نوازا ہے، بہت پیارا وجود ہے اللہ کے نزدیک امام حسین کا۔ اللہ بہت چاہتا ہے سید الشہداء امام حسین کو۔ مجھے نہیں پتا کہ حضرت امام حسن سے حضرت محمد حنفیہ نے کیا فرمایا امام حسین کے بارے میں، کہ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا أَخِي الْحُسَيْن قَدْ عَالَمُنَا عِلْمًا وَأَسْقَلُنَا حِلْمًا وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا كَانَ يُقْرَأُ الْوَحْيُ قَبْلَ أَن يُنْطَقَ كَانَ فَقِيهًا قَبْلَ أَن يُخْلَقَ۔ کیا حسین جملے ہیں جو امام حسن نے امام حسین کی شان میں بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں میرا بھائی حسین سب سے بڑا عالم ہے۔ ایک معصوم امام دوسرے معصوم امام کی تعریف کر رہے ہیں، امام حسن امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرا بھائی حسین سب سے بڑا عالم ہے، میرا بھائی حسین اسقلنا حلما، میرا بھائی حسین حلم اور بردباری میں سب سے زیادہ ثقیل ہے۔ کانا اقربنا من رسول اللہ رحمہ، میرا بھائی حسین رسول اللہ کی نسبت سب سے زیادہ قرب رکھتا ہے۔ اگر کبھی رسول سے کوئی بات منوانی ہو نا تو حسین کے پاس آنا ہوگا، رسول اللہ سے کہنا ہوگا کہ ہم حسین کو لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ کبھی حسین کی بات کو ٹالتے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، عجیب جملہ ہے، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کو پڑھ لیا تھا۔ اچھا سنگین بات ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے کیسے قرآن پڑھ لیا جائے گا؟ کون قرآن کو نازل ہونے سے پہلے پڑھ سکتا ہے؟ اگر اب تک بات سمجھ میں نہیں آئے تو ہمیں ایک اور آیت کا سہارا لیتا ہوں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم پہلے دی ہے اور انسان کو خلق بعد میں کیا ہے۔ کوئی ایسا وجود ڈھونڈنا پڑے گا کہ جس نے پڑھا پہلے ہے، دنیا میں بعد میں آیا ہے۔ یہاں معصوم فرما رہے ہیں کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا۔ کانا فقیہن قبل ان یخلق، حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے، ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ امام حسین فقیہ تھے۔ عزیزو، اس حسین ابن علی کہ جس کے لیے عظمتوں ہی عظمتوں کا عنوان ہے، بندگی اگر سمجھنی ہے تو وہ امام حسین سے سمجھنی ہوگی۔ فرماتے ہیں الہی لا تحتاجو دلیلا علی وجودک، یا اللہ تیرے وجود پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تیرا وجود خود تیرے وجود پر دلیل ہے۔ وہ جو حسین کسی دلیل کو اللہ کے وجود پر دلیل ماننے کو تیار نہ ہو، وہ کربلا کے میدان میں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ترکت الخلق طرا لہواک، یا اللہ میں تیری خاطر ساری مخلوق کو چھوڑ رہا ہوں،
وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لَكَ أَرَاكَ، اور اب میں اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے۔ وہ در حقیقت قرب پروردگار ہے جسے امام حسین چاہتے ہیں۔ عزیزو، ہم اس مملکت خداداد پاکستان میں سنی شیعہ کسی بھی دین دھرم کے ماننے والے ہوں، ایک بات پر مشترک اور متفق ہے کہ ہم سب کو اپنے آپ اور اپنی ذات کی بہتری کے لیے ان مثالی شخصیتوں کو نمونہ عمل بنانا ہوگا جن مثالی شخصیتوں کو دیکھ کر انسان خود کو بہتر کر سکے۔ ہم سب محتاج ہیں کہ کوئی ہماری رہنمائی کرے، اور اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے جو وجود قرار دیے ہیں ان میں ایک حسین اور جمیل اور ایک لازوال وجود امام حسین کا ہے۔ امام حسین وہ کہ جس کے نام نامی پر پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہوں، جس کا نام سن کر انسان آمادہ ہو جاتا ہو کہ ہمیں حسین کے اللہ کو سمجھنا ہے، اور وہ حسین جس سے محبت کا اظہار، جس سے پیار کا اظہار سنت مصطفیٰ ہو۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یا اللہ، میرے حسین کو چاہنے والے کبھی اس دنیا اور اس آخرت میں پریشان نہ ہوں۔ یہ نبی مکرم کی وہ دعائیں ہیں جو آپ نے حسین کے چاہنے والوں کے لیے کی ہیں۔ نبی مکرم نے اپنے اس بچے کی معرفت کے لیے کبھی ارشاد فرمایا، ہما امامان قاما و قادا، میرے یہ دونوں بچے حسن و حسین امام ہیں، چاہے دونوں کھڑے ہوں یا دونوں بیٹھے ہوں۔ یہ تقسیم بہت اچھی تقسیم نہیں ہے کہ ایک کھڑا ہو اور ایک بیٹھا ہو، حدیث بھی یہ نہیں کہہ رہی۔ حدیث کہہ رہی ہے چاہے دونوں کھڑے ہوں یا دونوں بیٹھے ہوں۔ پھر فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر ایک مرتبہ امام حسین کو اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں، الہی الہی تہوی الیہم افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے۔ نبی چاہتے ہیں کہ لوگ امام حسین سے پیار کریں۔ گزر رہے سرکار مدینے کی ایک گلی سے، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، آپ نے دروازہ بجا دیا۔ دروازے پہ خاتون آئی، فرمایا اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، اپنے اس بچے کو خاموش کرواؤ، میں گوارا نہیں کرتا کہ میرا حسین یا میرے حسین سے کوئی مشابہ ہو اور وہ کسی تکلیف میں ہو۔ گزر رہے سرکار مدینے کی ایک گلی سے کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو گود میں اٹھایا، اسے پیار کیا اور پھر زمین پر دوبارہ اتار دیا۔ ایک صحابی محترم نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں یہ کس کا بچہ ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بچہ یا زہیر قین تھا یا حبیب ابن مظاہر تھا، جو حسین مولا سے پیار اور محبت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ سفر سے لوٹے ہیں، فرمایا ام سلمہ میں کچھ دیر کے لیے آرام کر رہا ہوں، اگر کوئی ملنے آئے تو اس سے کہہ دینا کہ نبی محو استراحت ہیں۔ ابھی نبی یہ کہہ کر حجرے میں گئے تھے کہ کم سنی کے عالم میں کم سن امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، نانی نانا آ گئے۔ حضرت ام سلمہ نے رستہ روکتے ہوئے فرمایا حسین تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں۔ تو انتہائی پیار بھرے جملے میں کہا، نانی کیا مجھے بھی نانا نے روکا ہے؟ فرمایا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی۔ حسین لوٹ گئے، نبی حجرے سے باہر آئے، سر پہ امامہ نہیں تھا، دوش پر ابا نہیں تھی، پیروں میں نالینیں نہیں تھیں۔ نبی مکرم آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں ام سلمہ تم نے حسین کو لوٹا دیا۔ آگے بڑھ کر امام حسین کو اپنی آغوش میں لیا، پیار کرتے ہوئے اپنے حجرے میں لے گئے۔ بی بی فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد نبی کے رونے کی آواز آئی،
میں جو حجرے میں گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی نے حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے اور حسین کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور روتے ہوئے فرما رہے ہیں ام سلمہ مجھے ابھی جبریل نے آ کے بتایا ہے میرے اس حسین کو کربلا میں بھوکا پیاسا مارا ہے. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. میرے اس حسین کو کربلا میں بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا. عجب نہیں، نبی مکرم نے فرمایا یہی وہ سینہ ہوگا جس پہ گھوڑے دوڑیں گے. لبہائے مبارک پر بوسہ دیتے ہوئے فرمایا میرے حسین کے ان لبوں کی توہین کی جائے گی. بڑا پیار ہے، بہت پیار ہے نبی مکرم کو اپنے حسین سے. حسین مولا کربلا کے میدان میں آ گئے نبی کا دین بچانے کے لیے، نبی کا پیغام پہنچانے کے لیے. اہتمام بھی خوب کیا ہے فرزند رسول نے کربلا کے لیے. تنہا نہیں آئے ہیں، اپنے ساتھ زینب بی بی کو بھی لے کر آئے. جب مدینے سے سفر کا آغاز کر رہے تھے نا تو بیویوں نے جو خاندان کی معمر بیویاں ہیں، جو خاندان کی معمر بیویاں ہیں، انہوں نے امام حسین سے فرمایا تھا حسین اگر تم کربلا جا رہے ہو تو زینب کو چھوڑ جاؤ. تو امام حسین نے فرمایا تھا اماں اللہ زینب کے ذریعے اپنا دین محفوظ کرنا چاہتا ہے. اور پھر جب کربلا کے میدان میں امام حسین تشریف لے کر آئے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے حرم کو اس انداز سے کہ کوئی رشتہ بھی تو نہیں تھا جو کربلا میں حسین نہ لائے ہو، ایسا سجایا ہے کربلا کو، ایسا سجایا ہے رشتوں کو امام حسین نے. اگر دیکھنا ہے نا کہ ماموں کے ساتھ بھانجوں کا کیا رشتہ ہوتا ہے تو ہمیں کربلا میں آ کے اون و محمد کو پڑھنا ہوگا. اگر دیکھنا ہے کہ چچا کا اور بھتیجے کا کیا رشتہ ہوتا ہے تو ہمیں حضرت قاسم کو دیکھنا ہوگا. سارے رشتے امام حسین نے کربلا میں، ایک بہن اور بھائی کا رشتہ، ایک بھائی اور بھائی کا رشتہ. میں نے ایک جملہ کہہ دیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھائی اور بھائی کا رشتہ تو ایسا ہے جس کے گرنے پر حسین کمر پکڑ لے. وہ عباس علمدار کیسا بھائی ہوگا امام حسین کے لیے. کربلا کا میدان صبح عاشور سے عصر تک سجا رہا. لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پر امام حسین بہت روئے ہیں. 4 لاشوں پہ حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. ایک لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ علی اکبر کا لاشا. کون علی اکبر؟ شبیہ مصطفیٰ، جس کا چلنا نبی کے چلنے کی طرح، جس کا بولنا نبی کے بولنے کی طرح، جس کا اخلاق نبی کے اخلاق کی طرح. کون علی اکبر؟ جو گئے اور پھر پلٹ کر واپس آئے اس لیے کہ امام حسین چاہتے تھے ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں. اور حضرت ام لیلہ سے کہا ام لیلہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتی ہے، ایک مرتبہ دعا کرو میرا علی اکبر مجھے مل جائے. اب ماں نے دعا کی، علی اکبر پلٹ کر واپس آ گئے. شاعر اس منظر کو یوں نظم کرتا ہے کہ جب علی اکبر نے آ کر امام حسین سے پانی مانگا نا، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا بیٹا ہوں، مجھے کس نے تربیت دی ہے، میرے دادا کا نام کیا ہے، میں کس خاندان کا ہوں. تو شاعر اس مکالمے کو 4 مصروں میں نظم کرتا ہے. شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. شاید چند قطرے پانی کے مل جائیں. بہت روئے ہیں امام حسین علی اکبر کے لاشے پر. دوسرے لاشے کا نام سنیں گے جس پر امام حسین نے بڑا گریہ کیا. وہ لاشا قاسم کا لاشا ہے. عزادارو تیسرا لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ عباس کا لاشا ہے. اور چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ اور کبھی الٹے پیر واپس آ جاتے تھے. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو کربلا میں کوئی ایسا مجاہد نہیں تھا
جس کا لاشا خود حسین اٹھا کے نہ لائے ہو، مگر رونا اس بات کا ہے کہ جو سب کے لاشیں اٹھا کر لایا اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب علی اصغر کا لاشا میدان کربلا میں حسین دفنا چکے، اب اکیلے ہیں، ذوالجناح مجھے آخری مرحلہ اور آخری مرتبہ میدان کربلا تک لے جا۔ گھوڑا لے کے پہنچا، امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، ام علی دماء سبقتها، میں نے کوئی خون ناحق گرایا ہے؟ ام علی سنت بدلتها، کیا میں نے کوئی سنت تبدیل کر دی؟ یہ کہہ کر امام حسین نے آواز دی، پھر مجھے قتل کرنے کیوں آئے ہو؟ تو ایک شخص یزیدی سپاہیوں میں سے گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا اور امام کو آواز دے کر کہنے لگا، بغضا لابیک، ہم تمہارے بابا کے بغض میں تمہیں مارنے آئے۔ میں رونے والوں سے ایک جملہ کہہ دوں، اگر کسی سے کسی کا بدلہ لیا جاتا ہے، اگر کسی کا بدلہ لیا جائے تو وہ بیٹوں سے لیا جاتا ہے، گھر کی بیٹیوں سے بدلے نہیں لیے جاتے، گھر کے بچوں سے بدلے نہیں لیے جاتے۔ یہ کیا منظر نظر آ رہے ہیں کربلا کے میدان میں؟ اب کربلا کا میدان، امام اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے جہاد کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، اور آپ نے حملوں کا جواب دیا۔ 6 مہینے کے بعد لوٹنے والا ایک مسافر کوفے میں داخل ہوا، کوفے کا رہائشی ہے، کیا دیکھتا ہے؟ دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، کوئی چہل پہل نظر نہیں آ رہی، کوئی آتے جاتے ہوئے انسان نظر نہیں آ رہا۔ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ کیا کوفے میں کوئی طاعون آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی وبا پھیل گئی ہے، کوفے والے کہاں چلے گئے ہیں شہر کو چھوڑ کر؟ کہتا ہے میں گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، اور بیٹی نے کہا، بابا جلدی دوبارہ تیار ہو جائیے، دوبارہ سے گھوڑا باندھیے، تیار کیجئے، اور کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں چلے جائیے۔ عبداللہ نامی یہ مسافر کہتا ہے، بیٹا آخر کربلا کیوں بھیجنا چاہتی ہو؟ کہا، بابا آپ نے دیکھا نہیں کہ کوفے کے اندر سناٹا ہے، سارے کوفے والے کربلا گئے ہیں ایک باغی کو مارنے کے لیے۔ کہتا ہے میں نے پوچھا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہا نام نہیں بتایا جا رہا، بس اتنا بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کوفے میں رہ گیا اور اس باغی کو مارنے کربلا نہ گیا تو سزا دی جائے گی۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے اور آپ کو گرفتار کر کے سزا نہ دی جائے، جلدی تیاری کیجئے اور جا کے باغی پہ تلوار چلائیے۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ باغی کون ہے جسے مارنے کے لیے ہمیں ایسے بھیجا جا رہا ہے۔ کہتا ہے میں پھر گھوڑا تیار کر کے نکلنا چاہتا تھا، رخصت کرتے ہوئے بیٹی نے کہا، بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے تو میرے لیے ضرور لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں، میں کچھ زیور بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں جب گھر سے نکلا بیٹی کو رخصت کر کے تو محرم کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور میں جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا دن تھا، دن عاشورے کا تھا، وقت عصر کا تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، جو اکیلا ہے اور ہزاروں کا لشکر اسے مارنا چاہتا ہے، مگر اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے کہا، تم ایک آدمی سے ڈرتے کیوں ہو؟ تم تو ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ تو وہ بھاگتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔ عبداللہ کہتا ہے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ ہے کون، مگر کہتا ہے مجھے اتنا پتا تھا کہ اسے مار دوں گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ کہتا ہے کہ میں نے کمین گاہوں سے رستہ لیا، اس کے گھوڑے کے چند ذرا کے فاصلے پر آ گیا، میں نے تلوار نکال کر ارادہ کیا کہ اس پہ حملہ کروں، ابھی میں نے سوچا ہی تھا کہ اس پہ حملہ کروں، اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا، عبداللہ قریب آؤ۔ کہتا ہے پہلے تو میں گھبرایا، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا ہے؟ جب میں رکا تو پھر ان کی آواز آئی، عبداللہ قریب آؤ۔ مجھے گھبراہٹ بڑھنے لگی تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا، یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا، میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین ہوں۔ عبداللہ نے جیسے ہی پہچانا کہ یہ حسین ابن علی ہے،
मौला हुक्म करे, मैं आपके क्या काम आ सकता हूं? आवाज आई, अब्दुल्ला वापस चले जाओ। का मौला मैं आपको तन्हा छोड़कर वापस कैसे चला जाऊं? का अब्दुल्ला वापस चले जाओ, कुछ दिन बाद मेरी ज़ैनब आएगी, उसे कुछ चादरें ला कर दे देना। करबला का मैदान, हुसैन घोड़े पे डगमगाने लगे, दाएं गिरने लगते हैं, जीन पकड़ के संभलते हैं, बाएं गिरने लगते हैं, जीन पकड़ के संभलते हैं। और रिवायत कहती है कि जहां गिरने लगते हैं वहां इशारा करके कहते हैं, ला वल्लाह, ला वल्लाह, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। कौन क्या दे रहा था हुसैन को जो हुसैन लेना नहीं चाहते थे? जरा मारिफत की निगाहों से देखा जाए। आगे बढ़ के ज़हरा कहती थी, मेरी गोद में आ जाओ, और हुसैन कहते थे, अम्मा ये मेरा इम्तिहान है, मुझे खुद घोड़े से गिरने दीजिए। आवाज दी जुलजना, अब तेरी पुष्प पे मुझसे बैठा नहीं जाता। घोड़े ने घुटने टेक दिए, हुसैन जीन से जमीन की तरफ आए। आवाज आई, कोई जुलजना को तीर न मारे। पिसरे पिसरे साथ की आवाज आई, कोई जुलजना को तीर न मारे। मैंने बचपन में नबी को इस पे बैठे देखा है, मैं इसे तबर्रुक के तौर पर अपने पास रखूंगा। रोना तो इसी का है। तुम्हें नबी की सवारी याद रही, तुम्हें नबी का सवार याद ना रहा। जुलजना ने हुसैन को जमीन करबला पर उतार दिया, शिमर खंजर लेकर आगे बढ़ा। सियाह आंधियां चलने लगी। एक फूफी ने भतीजे का बाजू हिलाया, ज़ैनुल आबिदीन उठो, ये जमीन करबला को जलजला कैसा है? का फूफी अम्मा खैमे का पर्दा हटाइए। अब जो खैमे का पर्दा हटा, नेज़े की अनी पे हुज्जते खुदा का सार। आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। फूफी अम्मा, मेरे बाबा को मारा, मेरे बाबा को करबला में शहीद कर दिया। हुसैन करबला में मारे गए, हुसैन करबला में मारे गए, हुसैन करबला में मारे गए। बराबर की बहन एक टीले से देखती रह गई। जनाब फिजा दौड़ी हुई आई, आकाज़ादी ज़ैनब, कयामत आ रही है। का अम्मा, भाई की शहादत के बाद कोई कयामत बाकी रह गई? का ज़ैनब, घोड़ों की नालबंदियां की जा रही हैं। अम्मा, इसका क्या मतलब है? ऐलान हुआ है हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। अब मशरिक से घोड़े दौड़ना शुरू हुए, मगरिब की तरफ घोड़ों को दौड़ाया जाएगा, वसत में हुसैन का बदन आएगा। एक मर्तबा दौड़ते हुए घोड़े रोक दिए गए। बहुत ही इत्मीनान के साथ पूछा, अम्मा कोई मेरे भाई का हिमायती आ गया है? कहा नहीं, हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा उठा रहे हैं। कुछ देर के बाद फिर घोड़े दौड़े और फिर रोक दिए गए। कहा अम्मा अब क्यों रोका गया है? कहा ज़ुहैर का लाशा उठा रहे हैं। और इस मजमे में वो लोग भी सामने आ गए जिन्होंने ज़ुहैर का नमक खाया है। अब अज़ादारों सुनोगे, एक ज़हरा के लाल का लाशा, एक फर्जंदे ज़हरा का लाशा करबला के मैदान में तन्हा रह गया। मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़ गए, और ऐसे घोड़े दौड़े कि इमाम की पसलियां कमर से निकल रही थी। जनाबे ज़ैनब पहचान नहीं पाई कि ये मेरे भाई का लाशा। अजरुकुम अल्लाह, बहुत गिरिया हो गया। अब करबला का मैदान, सूरज आशूर का ढलना शुरू हुआ। शाम आ गई, शाम गरीबा आ गई। ज़ैनब एक जले हुए खेमे की जली हुई चोप को उठाकर छोटे छोटे बच्चों को जमा कर रही हैं, और सारे बच्चों को लाकर एक जगह पर बिठा दिया। एक मर्तबा जब देखा तो क्या नजर आया? सकीना नहीं है। आवाज देकर कहा, बहन उम्मे कुलसूम, चलो सकीना को ढूंढने चले। सकीना बीबी एक बेसर के लाशे के बराबर में सो रही है। आवाज देकर कहा, सकीना कहां सो रही हो? कहा, फूफी अम्मा जब मेरे दामन में आग लगी, मुझे तमाचा मारा, मेरे गोशवारे उतारे, तो मैंने बाबा को पुकारा था, बाबा मेरी मदद करो। तो इसी लाशे से आवाज आई थी, सकीना यहां आ जाओ। फूफी अम्मा ये मेरे बाबा हुसैन का लाशा है।
बच्ची को गोद में उठाया, लाके वहां बिठाया जहां सारे बच्चे बैठे हुए थे। रोने वालों, मुझे नहीं पता कि शाम गरीबा में पानी कहां से आया, मेरी तहकीक नहीं है कि शाम गरीबा में पानी कहां से आया, मगर सब ने लिखा है कि पानी भी आया, खाना भी आया। जनाब ज़ैनब ने पहले बच्चों को पानी पिलाया, जब कूजा भर के सकीना को दिया ना, सकीना पानी पी लो। कितने पहर की प्यासी बीबी है, कितने वक्त की प्यासी बच्ची है। अदब कुर्बान हो अहले बैत के बच्चों पर। फरमाया फूफी अम्मा आप भी तो प्यासी हैं। फरमाया सकीना पहले बच्चे पानी पीते। बस ये सुना कूजा उठाया, अंधेरे बयाबान में जाने लगी। पीछे पीछे जनाब ज़ैनब बढ़ी। सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अम्मा अभी आपने कहा है पहले बच्चे पानी पीते, मेरे बाबा मेरे भाई अली असगर को पानी पिलाने ले गए थे, मैं अपने भाई को पानी पिलाने जा रही हूं। कैसे समझाया होगा इस बच्ची को? पहले बच्चों ने पानी पिया, फिर बड़ों को पानी पिलाया, सबने पानी पिया और खाना खाया। मगर सुनेंगे एक बीबी है जो पानी नहीं पीती, उस बीबी का नाम बता दो, कुर्बान जाए उनकी जूतियों पर। वो बीबी अली असगर की मां, इमाम हुसैन की ज़ौजा रबाब। इमाम सज्जाद से आकर कहा ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबाब पानी नहीं पी रही। इमाम सज्जाद ने आकर कहा मां पानी पी लीजिए। हुक्म इमाम पाकर जनाब रबाब ने पानी पी लिया। मैं इशारे में बात करूंगा, अल्लाह कर मेरी बात मुंतकिल हो जाए। जनाब रबाब ने पानी पिया, खाना खाया। आधी रात गुजरी तो मुस्तरिब नजर आई। जनाब ज़ैनब ने बढ़ के पूछा भाभी आपका इस्तराब बर्दाश्त नहीं होता। फरमाने लगी मुझे अली असगर याद आ रहा है, मेरा बच्चा भूखा मार दिया। करबला की ये रात, ये शाम गरीबा की रात इमाम सज्जाद ने एक सजदे में काट दी। शुक्रन शुक्रा हक्कन हक्का, या अल्लाह तूने अहले बैत को इस काबिल जाना। अला लानतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन